صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا، اناج غلے یا کھجور کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں اس کو ڈلوا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نگران، یعنی اسے دیکھنے کے لیے رات میں مقرر ہوئے۔ بہت دیر رات گزر گئی کہ ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے اپنے تھیلے میں بھرنے لگا یا ان کھجوروں میں سے اپنے حصے میں بہت ساری چیزیں اٹھانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، بال بچوں والا ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تم مجھے چھوڑو۔ اس کے رحم کرنے پر، اس کی رحم مانگنے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے پوچھا ہے ابو ہریرہ، رات میں تمہارا ایک قیدی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اس نے بہت درخواست کی، منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، بال بچوں والا ہوں، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، کل وہ پھر آئے گا، آج وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے تو آج رات کو ضرور آئے گا۔ تو پھر آج رات میں نگرانی کرنے لگا صدقے اور زکوٰۃ کے مال کی، تو وہ آج رات آیا اور پھر جو ہے اپنے تھیلے میں غلہ اور کھجور کو بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے پھر مجھے منت سماجت کی، بہت زیادہ خوشامد کی کہ دیکھو میں بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو مجھے معاف کر دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس کی رحم کی درخواست کرنے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے اس قیدی کا کیا حال ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے کے اللہ کے رسول بڑا اس نے رحم کی درخواست کی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے، آج وہ پھر آئے گا۔ تو تیسرے دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج اس کو ضرور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤں گا۔ تو چنانچہ تیسری رات جب وہ آیا تو میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، نسائی کی کتاب میں بھی موجود ہے، حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بعض حدیث میں آتا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ جانور کی طرح تھے، میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک چیز بتاؤں گا، تمہارے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی اور بڑی تمہارے کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ بتا، تو اس نے بتایا کہ دیکھو اس آیت کو تم پڑھ لو تو تمہارے مال میں، تمہارے جان میں کوئی نقصان نہیں۔ اور اس نے آیت بتائی، آیت الکرسی، کہ دیکھو اس آیت کو پڑھ لو تو نہ تمہارے مال کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ تمہاری جان کو، نہ تمہیں کوئی شر پہنچ سکے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس آدمی کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مجلس میں صبح میں آیا اور میں نے سارا واقعہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں کذوب ہوں، بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ شیطان تھا جو اناج زکوٰۃ کے مال میں سے کمی کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح کی فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت ملے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو آدمی ایک مرتبہ پڑھے اس کے لیے ایک فرشتہ، جو 2 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 فرشتے ہیں، جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ رب العزت خود اس بندے کی حفاظت فرمائے۔ روایت کی صدر میں تھوڑی کمزوری ہو سکتی ہے، 2-3 روایت اس میں موجود ہے، لیکن آیت الکرسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو بڑی عظیم ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ جو کوئی آدمی اپنے مال اور جائیداد کا ذہن میں خیال کر کے آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے اور اپنے مال، اپنے گھر جائیداد کا حساب باندھ لے، بزرگوں نے کہا حساب مطلب ذہن میں ایک دائرہ کھینچے، ایک سرکل بنا جہاں پر اس کا مال ہے، اس کی جائیداد، اس کو ذہن میں سرکل بنا کر ایک دائرہ اس کا کھینچ لے اور آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے جان اور مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ بزرگوں کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس مال میں اپنا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے، اور غریب غربا کا بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان پر گناہگار، فاسق اور فاجر لیکن سخی بہت زیادہ بھاری ہے، لیکن کوئی آدمی نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بخیل ہے تو شیطان کے لیے وہ آسان ہے، اس کا شکار کرنا آسان ہے، اس کو اپنے جال میں